اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس سوان، ایڈوکیٹ فرام ایبٹ آباد۔ آج جس حوالے سے بات کروں گا وہ ہے جنگی قیدیوں کے حقوق۔ دین اسلام نے جنگی قیدیوں کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے۔ ویسے تو دنیا کے تمام قوانین میں یونائٹڈ نیشن نے بھی اس پہ بات کی ہے اور تمام ضابطوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، لیکن دین اسلام نے 1400 سال پہلے وہ تمام چیزیں ڈیزائن کر دی ہیں کہ جو جنگ میں پکڑے جانے والے قیدیوں کے حوالے سے ہیں، جو ان کے ساتھ ٹریٹ کرنے کے حوالے سے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ بات بتائی گئی جی، دین اسلام نے یعنی اسلامی قانون میں مسلمان جنگی قیدیوں کو رہائی دلانے کے لیے سرکاری خزانے سے رقم ادا کی جائے گی، یعنی جو رقم مسلمان قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے دی جائے گی وہ سرکاری خزانے سے دی جائے گی، یعنی جو بیت المال ہوگا، جو سرکاری خزانہ ہوگا اسٹیٹ کا، اس کے اندر سے وہ اس کی مد میں جو وہ پیسے ادا کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ وسلم کے دور میں دشمن کے جنگی جو قیدی تھے ان کے حوالے سے ایک اصول طے ہوا تھا۔ وہ اصول یہ تھا کہ انہیں قتل کرنے کی بجائے باقاعدہ فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا جائے، اور یا تو فدیہ لے کے آزاد کیا جائے یا پھر ایک مسلمان قیدی چھڑا کر اس کے بدلے ان دشمن کا ایک قیدی چھوڑا جائے۔ تو یہ کتنا خوبصورت اصول ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جس میں یعنی کہ ان کے اوپر تشدد کرنا یا قتل کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ بدر میں گرفتار ہونے والے جو قیدی تھے ان کے حوالے سے بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بہت اچھا بہتر سلوک کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو عورتیں اس جنگ میں قید ہوئی ہیں، دشمن کی جو عورتوں کو قید کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جو بچے آئے ہیں ان بچوں کو ہرگز ان ماؤں سے الگ نہ رکھا جائے، انہیں اپنی ماؤں کے ساتھ رکھا جائے تاکہ نہ تو وہ بچے کسی تکلیف یا پریشانی کا سامنا کریں اور نہ ہی ان کی مائیں ان کی ماؤں کو کوئی ایسا کرب یا کوئی ایسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، نہ کہ وہ اپنے بچوں کے لیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے تڑپ نہ سکیں یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی تکلیف کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دشمن کے قیدی جو قید ہوئے تھے ان میں زیادہ لوگ پڑھے لکھے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو قیدی ایک مسلمان کو تعلیم دے گا، تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گا، اس کے بدلے میں اسے رہائی مل سکے گی۔ تو اس طرح پھر وہ کافی زیادہ جو قیدی تھے انہوں نے درس دینا شروع کیا، مسلمانوں کو پڑھانا شروع کیا۔ تو جو شخص ایک مسلمان کو تعلیم دیتا تو اسے مناسب وقت کے بعد اسے پھر آزاد رہا کر دیا جاتا۔ یہ کتنا خوبصورت اصول تھا کہ نہ تو ان قیدیوں پہ کوئی تشدد یا کوئی زیادتی ہوئی اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا۔ تو اس طرح دین اسلام نے جنگی قیدیوں کے حوالے سے تمام اصول، تمام ضابطے بتا دیے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا، اور یہی درس دیا کہ جی انہیں جب بھی کوئی جنگی قیدی ہو تو اسے بہت اچھے ضابطوں کے تحت انہی ضابطوں کے تحت جو دین اسلام نے بتائے ہیں اسے ٹریٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں، بالخصوص یونائٹڈ نیشن نے اس میں جو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے ضابطے بنائے ہیں، ان ضابطوں کو بھی ان پہ بھی عمل داری ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ دین اسلام پہ مکمل ان ضابطوں ان اصولوں کو اگر ہم اپنا لیں تو الحمدللہ پھر انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جی پھر ہمیں کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ایون کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی یعنی کہ صلہ رحمی کا بتایا گیا اور یہ تاکید فرمائی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔